اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اور بابرکت جگہ مسجد ہے۔ سب سے زیادہ بری جگہ بازار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اچھی باتوں کی تعلیم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ جب اس جگہ میں اچھے کام ہوتے ہیں تو یہ جگہ اچھی ہے، اور جس جگہ میں برے کام ہوتے ہیں وہ جگہ برے۔ تو بڑی بابرکت جگہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص کو تم کثرت سے مسجد میں دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ یعنی کسی شخص کا کثرت سے مسجد میں رہنا تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے مسجد سے محبت رکھنا، مسجد کو آباد رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جو میں آپ کو آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں کہ مسجد کو آباد رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی، بڑی خوبصورت مسجد بنائی، بہت صحیح بنائی آپ نے مسجد، ماشاءاللہ۔ اور باقی جو اس میں کام رہ رہا ہے اس میں بھی آپ اسی طریقے سے دلچسپی کے ساتھ اپنی حلال کمائی اس میں لگاتے رہیں۔ ہر آدمی اپنی خوشی سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے اس میں برابر دیتا رہے تاکہ اس کا سب کام آسانی سے، سہولت سے اچھا ہو جائے۔ یہ بات تو دین کے تمام احکام میں ہے کہ بھئی ہم اپنی سہولت کے واسطے کام کرتے ہیں، اپنے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس مسجد میں ہم نے ایک جنگلے لگائے، ونڈو لگائے، روشنی رہے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، اس سے ہوا آوے، اس سے ہمیں آرام ملے گا، راحت ملے گی، لیکن ثواب الگ سے ملے گا، ثواب الگ سے ملے گا۔ اس مسجد میں پنکھے لگاویں، کولر لگاویں، اے سی لگاویں تو ان سے وہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں ان سے ٹھنڈ اور ٹھنڈی ہوا ملے گی، لیکن اس کا ثواب اسے الگ سے ملے گا۔ بہرحال یہ بڑی پسندیدہ جگہ ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے، ایمان کی علامت ہے، اور ایمان والے ہی اس کو آباد کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس کو آباد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے آباد رکھنے والوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ یہ تو بات مختصر سی ہو ہی گئی، اس کے ساتھ ایک دوسری بات ہے۔
جتنا حصہ اس کا پہلے سے مسجد ہے وہ حصہ اب بھی مسجد ہے، چاہے اس میں کام ہو رہا ہو چاہے نہیں ہو رہا ہو، اب اس میں جوتے لانا درست ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جوتے جن کو پہن کر ہم باہر گھومتے ہیں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ننگے پیر نہیں رہ سکتے تو وہ ایسا جوتا رکھے، ایسا جوتا پہنے جس کو مسجد کے اندر ہی رکھے، بس کام کرنے والے لوگ جوتا پہنے لیکن وہ جوتا صرف مسجد میں ہی رہے، مسجد کے باہر نہ دے گا، یہ ہے۔ اور ہم یہاں پر صاف کر کے کوئی چیز بچھا لیں جس پہ کوئی چلے، لیکن بہرحال جوتا لے کر اس میں نہ۔ ایک تو صورت ہو سکتی ہے کہ بھئی مسجد بن رہی ہے اور ابھی اس کی مسجد کی نیت نہیں کی تو یہ مسجد شمار نہیں ہوتی، ابھی اس میں جوتا لے کے آگے تو بات الگ ہے، یہ تو پہلے سے مسجد ہے۔ اسی طرح مسجد کے آداب کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد میں اندر زور سے نہ ہو، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، مسجد میں بیڑی سگریٹ پینے کر بیڑی سگریٹ کی بدبو کے ساتھ مسجد میں مت آؤ، پان گٹکا اور کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں ان میں بھی بڑی بدبو ہوتی ہے، ان بدبو کے ساتھ مسجد میں رہا۔ اول تو میرے دوستو یہ چیزیں کھانی ہی چھوڑ دو، بیڑی بھی چھوڑ دو، سگریٹ بھی چھوڑ دو، گٹکا بھی چھوڑ دو، یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ نہیں، حکا میں بدبو نہیں ہوتی، حکا میں بدبو ہوتی ہے، کوئی بھی بدبودار چیز ہو، کوئی بھی بدبودار چیز ہو تو لہسن پیاز جن میں منہ میں بدبو ہوتی ہے ان سب کا یہی بات ہے۔ تو بیڑی سگریٹ یہ تندرستی کے واسطے بھی نقصان دینے والی اور ان میں بدبو ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، اور مسجد کو اپنی نمازوں سے آباد رکھو، قرآن پاک کی تلاوت سے اس کو آباد رکھو، ذکر سے اس کو آباد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے گا۔ آمین۔ سب دعا کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے ہیں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان، سب پر مہربان، بڑی طاقت ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، آمین۔ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، آمین۔ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، آمین۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، آمین۔ اپنے وعدوں پر، اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار متقی پرہیزگار بندہ بنا، آمین۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں
تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اے اللہ سب کو نمازی بنا، اے اللہ سب کو نمازی بنا، اے اللہ سب کو نمازی بنا، سب کو دیندار بنا دے، سب کو اچھے اخلاق عطا فرما دے، سب کو نرم مزاجی عطا فرما دے، سب کو نرم کلامی عطا فرما دے، سب کو بردباری عطا فرما دے۔ اے اللہ جیسے کہ آپ نے اس مسجد کو شروع کرنے کی ہمیں توفیق بخشی، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی تکمیل بھی فرما دے، اس کے تمام کام آسانی اور سہولت سے کرا دے۔ اے اللہ ہمارے پیسوں کو ان کے واسطے قبول فرما، مال جان کو اس مسجد کے واسطے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ہمیشہ اس کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں میں برکت فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانی دینے کے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا اور ہمارے متعلقین کو نیک بنا۔ اے اللہ تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، ہمیں بھی آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما۔ خاص طور سے ہمارے بابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، انہوں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی اعانت کرنے والوں کی پوری اعانت فرما، اس مسجد کی مدد کرنے والوں کی پوری مدد فرما، ان کو اپنے یہاں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مسجد والوں کی خواہش ہے کہ ہماری مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو بھائی جمعہ تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ جی جب ایک جگہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے کہ ہر محلے کی اور ہر مسجد میں جمعہ ہو۔ یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ پوری بستی میں ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے، اور پوری بستی سارے مسلمان ہفتے میں ایک دن ایک جگہ اکٹھا۔ اب دو جگہ اگر کر لیا تو چلو اسی ضرورت تھی تو دو جگہ کر لیا، بھائی دو جو کوئی ضرورت تھی تو تین جگہ کر لیا۔ بہرحال کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو جامع مسجد میں جمعہ پڑھا کرو، اور آس پاس میں جو بڑی مسجد ہیں ان میں جمعہ پڑھا کرو۔ ظہر کی نماز کی طرح ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لائن پوری نہیں بھرتی، مسجد والے تیار ہو جائے کہ ہم بھی پڑھیں گے اپنی میں، ٹھیکیدار ہے وہ ٹھیکیدار ہے، تو جو آپ ان کا ہے ان پہ جانا چاہیے۔ بڑی مسجد پڑھوا دے، گھر ہی پڑھوا دے۔